ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ بہت نیک دل تھا۔ اس کی 7 بیویاں تھیں لیکن کسی سے بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ راستے میں اسے کسی جھونپڑی سے رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ اس جھونپڑی میں گیا۔ یہاں پر ایک بیمار آدمی پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، یہاں پر اکیلے کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو؟ اس بیمار آدمی نے کہا کہ میں یہاں پر اکیلا نہیں رہتا، میری ایک بیٹی ہے جو میری دیکھ بھال کرتی ہے، اب وہ قریب شہر سے میرے لیے دوائی لینے گئی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اتنا بیمار ہیں پھر بھی وہ آپ کو اکیلے چھوڑ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ محل چلے، میں آپ کا وہاں پر علاج کراؤں گا۔ تو اس بیمار آدمی نے کہا کہ واپس گھر اگر میری بیٹی آئے گی تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ آخر بابا کہاں چلے گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں خط لکھ کر رکھ دیتا ہوں، جب آپ کی بیٹی آئے گی تو وہ خط خود ہی پڑھ لے گی۔ بیمار آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ اس بیمار آدمی کو محل لے جاتا ہے اور اس کا اچھے حکیم صاحبوں سے علاج کرواتا ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں لیکن اس کی بیٹی واپس نہیں آتی۔ بیمار آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن میری بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہ لڑکی واپس کیوں نہیں آئی۔ وزیر اس جگہ پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر بادشاہ کو بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی جھونپڑی اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ بیمار آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو وہ جگہ دیکھی ہے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی تھی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں خود اس جگہ پر جا کر دیکھوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ اس جنگل میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ جھونپڑی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو اس میں بادشاہ خط کی بجائے ایک اور خط رکھا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ بابا جنگل کے پیچھے دیوار ہے، میں وہاں پر جا رہی ہوں۔ بادشاہ خط پڑھ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے، وہاں پر کوئی لڑکی نہیں ہوتی لیکن دیوار ضرور ہوتی ہے۔ بادشاہ اس دیوار کے قریب جاتا ہے تو وہ دیوار کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دیوار کھلتی ہے تو محل سے وہ بوڑھا آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ وزیر اس بوڑھے آدمی کے کمرے میں آتا ہے تو وہ غائب تھا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ کی جان خطرے میں لگ رہی ہے۔ تو اس کی بیویوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جھونپڑی بادشاہ کو نظر آئی تھی لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، اب وہ بوڑھا شخص بھی غائب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ بادشاہ کو پھنسایا گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو دیوار کھلتی ہے بادشاہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے سے زمین پر قالین بچھ جاتے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سامنے ایک بڑا سا محل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس محل میں جاتا ہے لیکن اس محل میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسے بہت حیرانی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اس محل سے باہر آنے لگا تو اس محل کے سامنے وہ بیمار آدمی آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن کوئی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ سب تمہاری چال تھی، تم جان بوجھ کر مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ میرا منصوبہ نہیں تھا، یہ سب کچھ کسی اور کا منصوبہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس انسان کے پاس لے کر جاؤ جو بیمار ہے۔ بادشاہ اور وہ آدمی اس محل کے سب سے بڑے کمرے میں جاتے ہیں۔ اس کمرے میں ہر طرف بڑے بڑے پردے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ان پردوں کو پیچھے کرتا ہے لیکن وہ پردے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ آخر یہ پردے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بس ایک اور پردہ پھر سب نظر آ جائے گا۔ بادشاہ نے اس پردے کو ہٹایا تو اس میں بڑے سے پلنگ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جو بیمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے منہ سے تو پردہ پیچھے کرو۔ جب وہ آدمی پردہ پیچھے کرتا ہے تو بادشاہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل اتنی بدصورت ہوتی ہے۔ بادشاہ ڈر کر اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی محل واپس جانا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں اور کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ آدمی بادشاہ کو ایک بڑے سے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ اس کمرے میں بڑی بڑی تصویروں پر پردے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ایک تصویر پر سے پردہ ہٹاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ ہماری راجکماری ہے، یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت راجکماری ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس بدصورت عورت کو دیکھ کر آئے ہیں وہ ہماری راجکماری ہے جسے ایک جادوگرنی نے ایسا بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس جادوگرنی نے ایسا کیوں کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ ایک دن راجکماری جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ راجکماری کو ایسا لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ راجکماری نے اس چیز پر غور نہیں کی اور آگے چلتی گئی۔ راجکماری کے سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ زخمی ہوا اوپر سے گرا۔ راجکماری نے اس پرندے کو اٹھایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ راجکماری کو پرندہ خوبصورت لگا۔ راجکماری نے اس پرندے کو چوما۔ اس پرندے کو چومنے کی دیر تھی کہ تو اس راجکماری کی شکل بگڑ گئی تو وہ پرندہ جادوگرنی بن گئی۔ اس نے کہا کہ اب تم کبھی بھی خوبصورت نہیں بن پاؤ گی، تم ہمیشہ ایسی ہی رہو گی۔
راجکماری نے اس سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں دوسروں کا مذاق بہت زیادہ بنانے آتا ہے۔ راجکماری نے کہا کہ میں نے کب مذاق اڑایا تھا؟ جادوگرنی نے کہا کہ صبح جب میں ایک عام انسان بن کر کھڑی ہوئی تھی تو تم نے کالی رنگت اور بڑی شکل کا مذاق اڑایا تھا، اب یہ تمہاری سزا ہے۔ راجکماری نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں ابھی تمہیں قید کروا دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ محل جا سکو گی تو مجھے قید کرواؤ گی۔ جادوگرنی یہ کہہ کر اسے اپنی چھڑی سے لاچار اور بیمار راجکماری بنا دیتی ہے۔ اب وہ راجکماری اس جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں یہاں پر وزیر ہوں۔ اس وزیر نے باقی پردے ہٹائے اور باقی تصویریں دکھائی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ راجکماری کو کس چیز سے زیادہ پیار تھا؟ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ، راجکماری کو سب سے زیادہ پیار اپنے خوبصورت ہونے پر تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب وہ جادوگرنی کہاں ملے گی؟ وزیر نے کہا یہ تو اب راجکماری ہی بتا سکتی ہے۔ وہ دونوں راجکماری کے پاس گئے۔ بادشاہ نے راجکماری سے پوچھا کہ آپ کو اس جادوگرنی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ بادشاہ اور وزیر دونوں اس جھونپڑی کے قریب گئے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ بادشاہ کو راجکماری نے اس کی ایک نشانی بتائی تھی جس سے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ وہی جادوگرنی ہے یا نہیں۔ اس بادشاہ نے اس عورت کے بائیں ہاتھ میں دیکھا تو وہاں پر ایک انگوٹھی تھی جہاں پر چھڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، میں اور میرا وزیر یہاں پر شکار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اس جھونپڑی میں ایک عورت رہتی ہے جو بیماروں کی مدد کرتی ہے اور ان کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہماری ایک نوکرانی بہت بیمار ہے، کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ بوڑھی عورت محل میں چلی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس کا علاج ان پردوں کے پیچھے ہی کرنا ہے، کیونکہ حکیم صاحبوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی شکل دیکھے گا وہ خود بھی بیمار ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جاؤ تم لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ یاد رکھیے ان پردوں کے پیچھے نہیں جانا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی چھڑی نکالی اور کہا کہ اے میری چھڑی، جو بھی اس لڑکی کو بیماری ہے اس کی دور کر دے اور اسے پہلے جیسا بنا دے۔ اب بادشاہ چھپکے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ جادوگرنی اس کمرے سے باہر آئی اور کہا کہ آپ کی نوکرانی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ اب بادشاہ راجکماری کے کمرے میں جاتا ہے تو راجکماری بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس کا چہرہ بھی پہلے جیسا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے، ہماری راجکماری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن پھر بادشاہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اسے اس جھونپڑی سے آوازیں آتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس جھونپڑی سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب اس جھونپڑی میں راجکماری تھی۔ اب بادشاہ اس راجکماری کو محل لے گیا۔ راجکماری بتاتی ہے کہ ہمارا محل تو خالی ہو گیا، اب ہمارے محل میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، اس لیے وہ محل چھوڑ کے میں آ گئی ہوں۔ اب اس راجکماری کا وزیر بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ وزیر اپنی راجکماری کو بتاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی۔ راجکماری بہت خوش تھی کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ اور راجکماری دونوں کی شادی ہو گئی۔ سب محل کے لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ سال بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ مٹھائیاں بٹوائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھتا ہے۔ ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے۔